پانی ذرا جاؤ یاد سے کتاب العلم اینک میں نہیں گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت صاحب قبلہ کی اجازت زیارت کے لیے نرسی ہوئی آج صبح جا رہا تھا راستے میں ایک بات ذہن میں آئی میں سمجھتا ہوں وہ حضرت صاحب کی زیارت کا جو قصد اور ارادہ خالص تھا نا اس کی برکت سے یہ بات دل میں آئی حالانکہ حدیث مبارک وہی ہے جو بارہا میں نے پڑھی ہے پڑھائی ہے اور بیان بھی کیا یہ کہ یہ کتاب العلم مشکات شریف کا الفصل الثانی اس کی پہلی حدیث میں اور وہابی کی کتاب میں نے وہابی کی تحقیق اس وجہ سے منگوائی ہے تاکہ وہابیوں کے لیے حجت بن جائے یہ لکھ رہا ہے اس حدیث کے متعلق وہ اسناد حسن ہے سند اس کی حسن ہے سند اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی حضرت کثیر بن قیس یا قیس بن کثیر رمضی شریف میں قیس بن کثیر ہے اور باقی حدیث کی کتابوں میں کثیر بن قیس ہے تابعی ہیں صحابہ کی جانب کرنا فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا ایک شخص آیا عرض کی یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ سے آیا ہوں کسی حاجت کے لیے نہیں دنیاوی حاجت کے لیے نہیں آیا قال حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آپ نے فرما رہے تھے من سلک طریقا جو کسی راستے میں چلے یطلب فیہ علما اس میں اس راستے میں چلنے کا مقصد اس کا علم کی تلاش ہو سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلاتا ہے یا چلائے گا گویا یہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے سمجھو جنت کی طرف جا رہا ہے کیونکہ جنت کا کام ہو رہا ہے یا جنت کے راستے داخل ہونے کے لیے جو جنت کا اللہ راستہ بنایا ہوگا قیامت کے روز اس جنت کے راستے میں چلے گا آگے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ اور بے شک فرشتے البتہ پر بچھاتے ہیں طالب علم کی رضا کے لیے یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے رضا طالب علم کی رضا کے لیے
خوشنودی کے لیے ہمیں نہیں آ رہی، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کے اس عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے وہ فرشتے کا دکھاتے ہیں، تو اس کے اس عمل پر راضی ہوتے ہیں کہ یہ دین کی طرف کے لیے نکلا ہوا ہے. ہمیں نہیں آ رہی کیا بات. کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابی تھے نا. جی جی اب اس سے ذرا سمجھنا کہ وہ شخص جو آیا اور انہوں نے عرض کی کہ میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا، دنیاوی مقصد کے لیے نہیں آیا، میں صرف دین کا مقصد لے کر آیا. صحابہ کرام کتابیں نہیں پڑھاتے تھے، جی نہ اس وقت قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب تھی، نہ کوئی مدارس قائم تھے. کوئی صحابی کہیں بیٹھا ہوتا تھا، کوئی کہیں بیٹھا، کوئی کسی کام کے لیے گیا، کوئی کسی کام کے لیے. کیونکہ اسلام کا فرض عین جو علم ہے وہ غیر رسمی ہے، کل غیر رسمی طریقے سے وہ دین سکھاتے تھے. یہ مدارس یہ رسمی طریقہ ہے، غیر رسمی طریقے سے دین سکھاتے تھے. اب وہ شخص گئے یہ سوچ کر اور یہ سن کر کے ادھر صحابی پاک بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاؤں گا، تو باتیں ان کے پاس بیٹھ کر سنوں گا دین کی. آپ نے آگے سے یہ حدیث پاک سنائی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان رہتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے، اپنے عقائد اسلام سیکھنے کے لیے، اپنے اعمال اسلام کے سیکھنے کے لیے، کفار اور دین دشمنوں کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے، شر کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ شر اور فتنوں کو سمجھنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. اور دین کا جو فرض ہے اس کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے متعلق پوچھتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ شر کے متعلق پوچھتا تھا کہ کہیں اس میں پھنس نہ جائیں. حضرت حذیفہ وہ ہے جن کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے راز کی باتیں آپ کو بتائی حضرت حذیفہ کو، حتیٰ کہ تمام منافقین کے نام ان کو بتائے تھے. اسی وجہ سے حضرت عمر اور صحابہ کرام آ کر پوچھتے تھے ان سے، یار جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے تمہیں بتائے ان کے اندر ہمارا نام تو نہیں. صحابہ اپنے آپ کے متعلق یہ خطرہ رکھتے تھے. اور جو ہم منافقین ہیں، کیونکہ منافق کے اندر، منافق مومن میں یہی تمیز ہوتی ہے. مومن اپنے اوپر بدگمان رہتا ہے، اپنے اوپر بدگمان رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے نفس کافر ہے، دشمن ہے، یہ کہیں مجھے دوزخ کی طرف نہ لے جا رہا ہے. وہ اپنے متعلق بدگمان رکھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا خبیث ہے، تو بہت بڑا. اور آخری مثال دیکھو، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، یوسف علیہ السلام پیغمبر فرماتے ہیں، کوئی کسی ایسے کھلوڑ ہو پہنا نہیں کچھ. میں حدیث پاک جان کر کسی ہوتے تو واسطے ہوئی سزا ہے تو کھلوڑ ہو پہنا نہیں کچھ. ہاں کی بڑوں کو کرو اسلاف کا سا سوچ جانا سی حدیث سن کسی ایسے بد تمیز بھی اٹھ کے ادھر جا رہے ادھر بھی کوئی کھلوتا رہے کوئی کھلوڑو. ہاں
سیدنا یوسف پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے گناہ نہیں قرار دیتا، نبی کہہ رہے ہیں۔ جب نبی یہ کہتے ہیں تو معلومات تمہارا ہمارا تو فرض ہو گیا، مومن پر فرض ہو گیا اپنے متعلق بدگمانی رکھو۔ میرا نفس کیا کر رہا ہے؟ اور بڑا کافر ہے، بڑا شیطان ہے، بڑا پلیت ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ کدھر مجھے لے کر جانا؟ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے نفس پر بدگمانی کی وجہ سے، بدگمانی کی بجائے نیک گمان رکھتا ہے۔ سن لو، مومن بد اعتقاد ہوتا ہے اپنے نفس کے متعلق، اور منافق خوش اعتقاد ہوتا ہے اپنے نفس کے متعلق۔ یہ ہمیشہ ڈرتا رہتا۔ اب صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یار ہمارا منافقوں میں نام تو نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کے عاشق ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ کلمے پڑھنے والوں میں لانتی ترین ہے منافق۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی خوش رحمت ہوتی ہے مومن پر، پھر مومن سے آگے آپ اپنا فاسق ہو گیا، مومن فاسق ہو گیا، پھر مومن صالح ہو گیا، پھر مومن محب ہو گیا، پھر مومن عاشق ہو گیا۔ اعلیٰ ترین درجہ عاشق کا ہوتا ہے۔ بزرگ لوگ فرماتے ہیں ایمان میں ماننا ہے، ایمان میں جو کچھ ہے سچ ہے، کریں گے۔ محبت میں اتباع ہوتی ہے، دیوانہ وار اس کے پیچھے اس کی اتباع کرے، اور عشق میں فنا ہوتی ہے کہ اپنا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صرف اور صرف اپنے محبوب کے، معشوق اور محبوب کے لیے کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اپنا خیال بھی اس کو نہیں آتا۔ عشق میں فنا ہوتی ہے، فنا کا یہی مطلب ہے، یعنی اپنا خیال ختم ہو جاتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا، ہم وہ ہیں کہ جن کو اللہ رسول کا خیال ختم ہے، اور کہتے عاشق ہیں۔ عاشق تو وہ تھا جس کو اپنا خیال ختم ہو جائے، صرف وہ ہی رہ جائے۔ جنہوں مجنوں کے پیچھے لیلا کے پیچھے مجنوں صاحب عاشق ہو، تو وہ خیال ہی انہوں نے اپنا نہیں تھی، کوئی کتا پٹ گیا ہے، کوئی کچھ کر گیا ہے، انہوں نے احساس ہی ختم ہو گیا، وہ واسطے جی رہا، وہ واسطے مر رہا ہے۔ یہ عشق ہے، یہ ہوئی فنا آئی ہے تو پھر اللہ رسول کا بندہ عاشق بنتا ہے۔ یار کیسی عجیب بات ہے، جو عاشق تھے وہ خود کو منافق سمجھتے تھے، اور جو ہم جیسے منافق ہیں وہ خود کو عاشق سمجھتے تھے۔ صحابہ عاشق نہیں تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، عاشق نہیں تھے صحابہ کرام، تو وہ عاشق ہو کر خود کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یار بتاؤ تو ہمارا نام تو ادھر درج نہیں ہے، اور ہم منافق ہو کر عاشق سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا منافقوں کی علامات ہمارے اندر ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بھائی شر کے متعلق حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھتا تھا تاکہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، پھنس نہ جاؤں۔ جب جانوں گا نہیں، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ شر ہے، میں تو خیر سمجھ کر پھنس جاؤں۔ دیکھو سکول ہے، یہودی تہذیب سکول ہے، تعلیم سکول ہے، یہ ٹی وی کی لعنت ہے، اخباروں کی لعنت ہے، ریڈیو کی لعنت ہے، رسالوں کی لعنت ہے آج کل، اور جناب یہ الیکشن جمہوریت یعنی یہودیت کی طرف نہیں جانتے تھے تو پھنس گئے۔ اگر پتہ چلا ہے کہ یہ تو میرا شر ہے تو نکلنا چاہتے ہیں، کئی لوگ نکل رہے ہیں ہمارے تمہارے جیسے،
کہیں نکل چکے ہیں کہیں نکل رہے ہیں. معلوم ہوا پہلے شر کا علم تو ہونا چاہیے. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی مرتبہ یہود نصارہ کا ذکر چھیڑتے تھے نماز عشاء کے بعد. صبح ہو جاتی ساری رات یہود نصارہ کا ذکر کرتے رہتے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا یہ برائیاں آئیں یہ کفر کیے یہ ایسے انہوں نے کیے. پھر جو ان کے اندر اچھے لوگ تھے مومنین صالحین اولیاء تھے جو ان کے اندر ان کا ذکر خیر شروع کر دیتے تھے. ان کے انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر شروع کر دیتے. صبح ہو جاتی کیا ہو جاتی. تو جو لوگ اس دور کے شر اور فتنے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں یا کسی دوست کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس کیسٹ ہے یار اس سے کیسٹ لے لیں چلو تو بات سن لیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز اس بشارت میں وہ شامل ہوں. کیونکہ ان کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے. مقصد تو ان کا یہی ہے کہ یار دین کی بات سن. میں نے کل ایک بات کہی تھی. میں نے کہا یار بتاؤ ہر بجم پھرو حضرت صاحب کے آستانے کے سوا کہیں دین خالص دکھاؤ. اگر کوئی ہے بھائی کلال ہاتھ کھڑا کرے ماننے کے لیے تیار ہے. دین خالص دکھاؤ کہیں ہے. جب دین خالص نہیں تو میں نے کہا پھر سمجھ لو استاد بھی خالص کہیں نہیں ہے اور پیر بھی خالص کہیں نہیں ہے. کیونکہ استاد کا کام ہے دین سمجھانا پڑھانا. استاد کا کام ہے دین پڑھانا. مرشد کامل کا کام ہے دین سمجھا کر اس پر چلانا. سمجھ نہیں آ رہی کیا کہا ہے میں نے. یہ احکام پڑھا دیتا ہے وہ احکام پر چلا دیتا ہے. ادھر سے علم ملتا ہے ادھر سے عمل ملتا ہے. سمجھ نہیں آئی کیا کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم دو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. ایک قرآن مجید کا علم سیکھتے تھے دوسرا قرآن مجید پر عمل سیکھتے تھے. اگر مرشد کامل احکام شریعہ کو مکمل جانتا ہے اسے پڑھا ہوا ہے کتابیں درسیات اور پھر مرشد کامل ہے وہ تو سونے پہ سہاگا کہ پڑھائے گا بھی صحیح چلائے گا بھی صحیح. سمجھ نہیں آ رہی یاد یہ پڑھنا اور جاننا اور کرنا پڑھنا اور چلنا یہ دو الگ چیزیں. یہ سکولوں کے اندر یہ لانسی سکولوں والے ہیں نا ایک کو کہتے ہیں تھیوری دوسرے کو کہتے ہیں ٹیکنیکل. پریکٹیکل کی پریکٹیکل چنگا میرے منہ سے پوچھنے کا پوچھنا نکلنا چاہیے. تھیوری کیوں کہتے ہیں بھائی عمر صاحب تھیوری کس کو کہتے ہیں. نظریہ علم ہے وہ اور جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں وہ عمل ہے. یہ ڈاکٹر جو ہے پہلے کورس کرتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں اس کو جہاں پر وہ ٹریننگ 5 سال ٹریننگ ہوتی ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے کرواتے ہیں. اسی طرح اسلام کو پڑھنا آسان ہے کرنا مشکل ہے. پڑھا وہ لیتا ہے جو درسیات کتابیں پڑھا ہوتا ہے لیکن چلانا عمل کروانا یہ اس کے پاس کی بات نہیں. یہ مرشد کامل کروا. سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اب جب یہ دونوں چیزیں مرشد کامل اگر رکھتا ہے تو پھر سبحان اللہ. نہیں تو ایک شے عمل کروانا جو ہے
عمل کروانا یہ پھر اس کا کام ہے. چلو وہ بھی لے لو. بات ذہن سے نکل گئی, میں نے یہاں سے ہاں. تو جو حضرات دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں, یہاں کہیں جاتے ہیں, سمجھ آ رہی وہ ہمارا دین ہے. ہاں میں بات کر رہا تھا کہ خالص دین بتاؤ. جب خالص دین کہیں نہیں ہے تو خالص استاد بھی کہیں نہیں ہے, اور خالص مرشد بھی کہیں نہیں. ہم آپ کو اندھا کھانا پڑھا سکتے ہیں, لیکن اتنا ہوگا گمراہی کا راستہ نہیں دکھا سکتے جو دوسرے دکھائیں گے. سمجھ نہیں آ رہی. اب فنون کے اندر جو پیر محمد چشتی ہے, فنون کے اندر وہ میرے خیال میں پاکستان میں اس کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے, لیکن جس طرح اس کے فنون میں وہ اپنی مثال آپ ہے, اسی طرح بے غیرتی اور بےایمانی اور منافقت میں بھی اور دنیا پرستی میں بھی وہ اپنی مثال آپ ہے. پیر محمد چشتی ہے پشاور کا, اس نے مجھے خود بیان کیا تھا کہ ہمارے پیر امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پڑھتا رہا. اس نے بیان کیا کہ شاستری ہندو مر گیا تھا افغانستان میں, ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کی لاش آنی تھی انڈیا میں. اس دن ہم پڑھ رہے تھے پیر امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ سرکار نے ہمیں فرمایا آج تم نے اوپر دیکھنا نہیں ہے, کافر کی لاش گزرنی ہے, فضا پلیت ہو گئی ہے. میں نے رات حسیب خان کو یہ بات بھروائی. میں نے کہا یہ اس نے خود مجھے 2 مرتبہ یہ بیان کیا ہے, اور اس نے خود یہ بھی مجھے خود بیان کیا کہ جب میں نے اس کے سامنے ٹی وی کے خلاف بات کی تو وہ کہنے لگا میرے پاس تو 2 ٹی وی ہے, میرے گھر میں تو 2 ٹی وی ہیں. میں نے کہا ٹی وی میں آتے ہیں کفار, جن کا تو شاگرد ہے اور جن کا تو مرید ہے, مرید بھی انہیں کا ہے. ایک کافر مر کر ہیلی کاپٹر میں بند ہے, فضا میں گزرتا ہے, فضا پلیت ہے, اور مرشد صاحب نظر نہیں اٹھانے دے رہے. تیرا ٹبر, تیرا سارا گھر کا گھر ننگے کافروں کو دیکھ رہا ہے, زیارتیں کر رہا ہے سارا دن. بتا تیرا تو گھر کا گھر بھی پلیت اور تو بھی فضا پلیت ہو گئی ایک کافر مردہ کے جانے سے, کہ سارے وانسی کافر کنجر تیرے گھر میں 24 گھنٹے رہتے ہیں, تیرا گھر ابھی پاک ہے. مرشد نے اوپر نظر نہیں اٹھانے دی, فضا کو نہ دیکھو. تم خود کافروں کو سارا دن ٹی وی پر دیکھ رہے ہو. بتا بے ایمان ان کا مرید تم ہوئے یا ہم ہوئے؟ تم نے 2 ٹی وی رکھے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے مرشد نے سچ کہا, سچ فرمایا, لہذا خبردار ٹی وی کی طرف دیکھنا ہی حرام ہے. ایمان سے بتاؤ یار, پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مرید ہم بنتے ہیں یا وہ بنتا ہے؟ حضرت صاحب قبلہ کے متعلق اس نے بکواس کی, کوئی اس کا نکال دیا تھا آپ نے فرمان کا, مرشد صاحب نے نکال دیا تھا ان کو. میں نے کہا یہ بتا جن کو تو کہہ رہا ہے نکال دیا, جھوٹے کذاب, اتنا میرے آپ اپنے ساتھ بچھا کر کھانا کھلاتے تھے, صحیح مقصد حضرت صاحب. جتنا آپ راضی تھے
میرے اس مطلب ہے کہ شیخ مکرم کے گھر پر آپ پورے ہماری بستی میں سے کسی پر راضی نہیں، اور دیکھو ہمارا خیال کتنا رکھتے تھے آپ ہمارے گھر والے ایک مرتبہ چلے گئے بس پر زیارت کرنے کے لیے حضرت صاحب کے ساتھ مرشد پاک کی جائے بڑے حضرت ہمارے حضرت مرشد پاک ہمارے مرشد پاک نے فرمایا محمد شفیع آپ عزت دار لوگ ہیں، اونٹوں پر لایا کریں، عورتوں کو بسوں پر نہ آیا کریں۔ اور ایسے ایسے دلے ملا جو ہیں ان کی کو پرواہ کرتے تھے آپ؟ ان کو کبھی روکا ہے؟ جانتے تھے جن کی سکولوں میں ہے، جن کی باہر ہے، نسل ان کی باہر ہے، یہ لندری دلے ہیں، ان کو کیا ہم کہیں، یہ چاہے جس چیز پر لے جائیں، سمجھ بات کیا ہے؟ ایسے لوگ جو ہے چاہے کھوتے کے اوپر بٹھا لیں، چاہے کھوتے کے نیچے بٹھا لیں، چاہے اونٹ کے اوپر بٹھا لیں، چاہے اونٹ کے نیچے ڈال لیں، مطلب لے جانا ہے جس طرح مرضی لے جائیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ غیرت کا کیا ہوتا ہے؟ بات تو ساری غیرت والی کہہ رہے ہیں۔ میں نے سر لطیفے بتاؤ کہا ان کو نکال دیا تھا۔ میں نے کہا یار نکالا تو تھا لیکن اندر سے راز تو پتا کیوں نکالا تھا نا، راز یہ ہوگا کہ کیوں تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، جا جلدی لوگوں کو پھیل دے رنگ، تمہیں اس لیے ادھر بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور کہیں جانے نہیں دیتے تھے کہ تو نے لوگوں کو گمراہ کرنا اور بیڑا کر کے ادھر ہی رہے، میرے ہوتے ہوئے تو لوگوں کو گمراہ نہ کر، جب میں چلا جاؤں گا پھر نکل جانا تو۔ بات کر کے ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے کوئی جائے کہاں؟ اس کی بات سے ایسی باتیں نکل آتی ہیں اللہ کے فضل کے، خود حیران ہوتے ہیں کیا بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جو میں بات یہاں کرنا چاہتا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے جو ہم کر رہا تھا نا، وہ لوگ اس میں آتے ہیں اور توجہ کریں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ یہاں پر دو باتیں سمجھاتا ہیں کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، جو میرے ذہن میں اب نئی باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عمل پیرا ہونے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے ان کے پر بتائے گئے ہیں، وہ پر ہیں ان کے، ہمارے تمہارے ہاتھ ان کے۔ میرے ذہن میں بات آئی یار دین کے طلباء جو ہوتے ہیں، خالص دین کے طلباء، ان کی اتنا بڑی شان ہے، یہ فرشتے ان کے پیچھے نیچے پاؤں کے پر بچھاتے ہیں، جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان فرشتے تعظیماً پر بچھاتے ہیں نا، ان کی تعظیم، جب اتنے بڑے مقدس لوگ، مقدس مخلوق اللہ کی اس طرح تعظیم کرتی ہے تو ہم پر تو فرض ہو گیا دین کے طالب علم کی تعظیم کرنا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ دین کے طالب سے مراد وہی ہے جو دین کا طلبگار ہے، چاہے مدرسے میں ہے چاہے مدرسے سے باہر ہے، کسی کاروبار میں مصروف ہے، کوئی کام کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، طالب علم کا یہ معنی جو تم لیتے ہو یہ نہیں ہے۔ طالب علم سے مراد علم دین ہے، کیونکہ علم دین کا طلبگار جہاں پر بھی بیٹھا ہے وہ طالب علم، جب وہ نکلتا ہے کوئی دین کا مسئلہ سیکھنے پوچھنے کے لیے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے تو بھائی تم پر فرض ہو گیا، ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا، کیونکہ تم سارے دین کے طلباء ہو، ایک دوسرے کی تعظیم کرو۔ صرف یہ سمجھ کر کہ یار جب فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں، میں خود کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک منی کے قطرے سے بنا۔ میرے حضرت صاحب آج مجھے بیان فرما رہے تھے، جب یہ پیر گشتی کی میں نے وہاں پر بات کی ہے نا،
پیر گشتی صاحب کی تو حضرت صاحب کے سامنے آپ فرماتے ہیں یار مجھے میں نے کب کہا ہے مجھے حضرت صاحب نے خلافت دی ہے؟ میں نے کبھی کہا ہے؟ ہاں آخر کچھ کرم تو ان کا ہے کہ میں جب تن تنہا تھا اور مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، جس وقت میں اپنے آپ کو اس حال میں سمجھتا تھا جو حال میرے دل کا اس وقت تھا، کیا سمجھتا تھا کہ میں ایک منی کا قطرہ ہوں، منی سے بنا منی ہوں، بس میری حقیقت یہ ہے، اور انجام میرا قبر ہے، اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور اندر مجھے دفنا ہے۔ یہ فرمایا تصور اور ایک خیال میرا اس وقت رہتا تھا۔ اب لاکھ اگر ہزاروں میرے ہاتھ چومنے والے ہیں، پاؤں چومنے والے ہیں، ایک آدمی ہاتھ چومے بندہ فرعون بن جاتا ہے، اتنا مجھے چومتے ہیں، فرمایا مجھے ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، ہمیشہ میرے سامنے وہی تصور رہتا ہے کہ تو منی سے بنا ہے اور مٹی میں جا رہا ہے، فرمایا میرے سامنے وہی تصور ہے۔ فرمایا یار میں نے کب کہا ہے مجھے مرشد نے خلافت دی ہے، لیکن مرشد نے آخر کچھ کرم تو کیا ہے نا، جس کی وجہ سے میرے دل میں تبدیلی نہیں آ رہی، دنیا جتنا میرے پیچھے لگتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں آتا، آخر مجھے یہ تبدیل جو نہیں ہونے دیتی، یہ کوئی مرشد کی کرم نوازی تو آخر ہے۔ پیر گشتی تیرے سارے فنون جو تو نے پڑھا ہے، اس سے جو کچھ تجھے ملا ہے اس سارے کو ان کی ایک بات پر قربان کر ڈالوں، اتنا عظیم بات ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، یہ استنباط ہے اس حدیث پاک سے جو مجھے اشارہ ملا ہے کہ یہ جو پاؤں بزرگوں کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ در حقیقت وہ فرشتوں کی سنت ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں ہم ہاتھ بھی نہ رکھتے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سلام کے وقت جو جھکنے سے منع کیا گیا ہے نا، وہ اس وقت ہے کہ سلام ہی جھکنے کے ساتھ کرنا مقصود ہے۔ بیٹھ رہو سر، السلام علیکم، ایسا جھکنا فوٹو میں ہوتا ہے، کھانوں میں ہوتا ہے، ہندوؤں کے پاس ہوتا ہے۔ میرا وکیل تھا، میں نے اپنے خود جو آنکھوں سے دیکھا، بیٹھو، آنکھوں سے جو میں نے دیکھا ہے، لاہور کا کیس سے میرا گھر، جس وکیل نے وہ کیس لڑا ہے، جب میں بری ہوا ہوں ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس سے، تو باہر نکلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وکیل جب کورٹ کے دروازے سے باہر نکلنا تھا نا، اس نے دروازے کے قریب جب پہنچا تو اس نے ایسے کیا ادھر دیکھو، اور وہ کرتے ہیں ایسے۔ یہ ہے رکوع برابر، یہ انحنا ہے جس سے حدیث کا منع کیا گیا۔ باقی رہا کسی بزرگ اور کسی دین والے کے پاؤں پر ہاتھ رکھنا تبرک کر برکت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی تعظیم کے لیے، ریدن لے تو آنے دلائیں گے، کیونکہ اگر یہ ہو شرک تو شرک کسی کے لیے بھی لمحے پر حلال نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہو سکتا، نہ فرشتوں کے لیے جائز ہوتا ہے، نہ نبیوں کے لیے جائز ہوتا ہے، نہ عوام کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے اور فرشتے عمل کرتے ہی نہ۔ بات کیا؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہاں ہے رضوان طالب العلم، بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے، توجہ بھائی، یہ رواج ہے کہ وہاں کے وڈیرے لوگ جو دنیا دار کے ایم پی اے کو ایم این اے کو چودھری رئیس نواب جاگیردار وڈیرا ہے نا، اس کو لوگ ملتے ہیں۔ یہ میلسی کھچی کے علاقے میں نے دیکھا،
مرسی کا علاقہ ہے نا، ادھر جو بھی چودھری وہ رئیس اور جگیردار کو ملنے آتا ہے وڈیرے کو، تو وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ اب اوپر سب کھڑے ہو جاؤ، جو بھی آتا ہے نا اٹھنے پہ ہاتھ رکھتا ہے پھر اس کو ملتا ہے. یہ حرام ہے، یہ دنیا دار کی دنیا کی وجہ سے تعظیم ہے، کیونکہ اس لائن کے اندر کون سی نیکی اس نے دیکھی، کون سی بات ہے، وہ صرف اس کی دنیا داری کی وجہ سے. اور کسی کی دنیا کی وجہ سے جب کسی کی فاسق قادر کی تعظیم کرتا ہے یا عزت کرتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کامتا ہے، دنیا کی وجہ سے نہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں، تین کی وجہ سے اگر کوئی ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں اس کے تبروں کا نہ نہیں تو میں یہ وہی ہے نہیں نا، یہ کچھ ایسا نہیں، وہی نہ کرتا. یہ دو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، ایک تو ان شاء اللہ اور یہ بات مجھے صحیح لگتا ہے کہ بزرگان دین ہوتا ہے، اور اس سے ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں گے یہاں پر، اور میں فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ کے پاؤں پر اسی طرح میں ہاتھ رکھوں گا، کیونکہ یہ بات میں نے بیان کی ہے تاکہ سب سے پہلے میں اس طرح نہ کروں. نہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کرو اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے لما تقولون ما لا تفعلون، تو کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تم نے یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. یہ میری ویسے دل میں تو بس میرے دل میں تمہارا احترام ہے، میں اس طرح کرتا کیوں نہیں تھا، اس وجہ سے کہ تم پچا نہیں سکو گے. پنجابی اس کہہ رہے ہیں تمہاری برداشت سے باہر ہو جائے گا. وہ پتہ نہیں تمہارا نفس میں ابھی تربیت پائی نہیں ہے، تم سمجھو گے پتہ نہیں ہم اگر استاد ہمارے پاؤں پر جھک رہا ہے پتہ نہیں ہم باجدید گستاخ ہیں اپنے وقت کے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے آزمایا ہے. ہاں، تو میرے پاس سید آیا، اس کی میں نے عزت کی، وہ خراب ہو گئی. میں نے عزت سید سمجھ کر کی، وہ اور خراب ہو گئی. کوئی میرے پاس مولوی آیا، میں نے یار اس کا احترام کیا، چلو وہ پتہ وہ اور کچھ سمجھنے لگ گیا. میں نے کہا باقی بزرگ لوگ صحیح فرماتے ہیں، جب تک کسی کی نفسانی تربیت نہ ہو جائے اس کو عزت مت دو، وہ خراب نہ ہو جائے. عزت کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایمان سے کہتا ہوں. جب ہمیں ملتے ہیں لوگ، کئی مرتبہ بعد میں احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے. لوگ ملتے ہیں اور ہم جناب پتہ کیسے اس میں ہوتے ہیں، بس ایسے ہاتھ ملا دیتے ہیں اور جناب پرواہ نہیں کرتے ان کی. بعد میں ندامت ہوتی ہے کہ فرعون بن گیا ہے، کیونکہ ہمارا خلق نہیں، یعنی اخلاق نہیں ہمارے اندر پیدا ہوا. خلق ارے بھائی وہ ملکہ نہیں تیار ہوا. ملکہ جیسے عمر یعنی ملکہ ہو جائے نا، تکلفوں میں اچھے کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن کچھ بغیر تکلف اور بناوٹ کے، بغیر بوجھ محسوس ہونے کے، خوشی کے ساتھ خود بخود سب کچھ ہوتا چلا جائے. ہاں جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عظیم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نیک عادت اور نیک خدمت جو تھی وہ بغیر تکلف کے ظاہر ہوتی. سبحان اللہ. یہی مطلب ہے انک لعلی خلق عظیم. ادھر دیکھو میں اس پر بیٹھا ہوا ہوں، میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں. یہ کرسی میرے نیچے ہے، جس طرح میں چاہوں گا کرسی کو ادھر کروں. میں سواری کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، جس طرف میں سواری کو چاہوں گا پھر چلا جاؤں. سمجھ، یعنی سواری میرے ساتھ ہے. انک لعلی خلق عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ استعمال فرما کر بتا دیا. ارے میرے حبیب خلق عظیم کو ایسے استعمال کرتے ہیں جس طرح سواری خلق عظیم کو خود استعمال کرتے ہیں جس طرح سواری کو ہمارے ہاتھ میں استعمال ہوتی ہے. لہذا میرا حبیب خلق کے پیچھے نہیں چلتا، خلق میرے حبیب کے پیچھے. میرا حبیب خلق کے تابع نہیں ہے، خلق میرے حبیب کا تابع ہے. یہ نقطہ ہے حالات کے اندر.
تو میں نہیں بات کیا رہی. ہاں اچھا ہے تو سب کو بات بند کر دیں. آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ گزارشات پیش کی تھی کھانے کے متعلق بھی اور بھی کافی مسائل سامنے آئے تھے. اس کا کوئی نتیجہ ابھی سامنے نہیں آیا. اسیر خان صاحب نے کچھ روٹیوں کے ٹکڑے حاجی صاحب کو دکھائے دیے تھے. کون کون سے درویش تھے جنہوں نے وہ ٹکڑے بچائے تھے؟ آپ نے جو ان کو اٹھا کر دیے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کے سامنے جو درویش جنہوں نے ٹکڑے دیے تھے. میں نے اس دن بتایا تھا میں نے اس دن میرے خیال میں یہ نہیں چاہتی تھا جیسے میں گزارشات میں نے بتایا تھا اس پر عمل نہیں. یہ یاد رکھو حدیث پاک میں آ گیا ایک علم وہ ہے جو بندے کے خلاف حجت ہے, ایک وہ ہے جو بندے کے لیے حجت ہے. قیامت کے روز جو بندہ عمل نہیں کر کے جائے گا وہ علم اس کے خلاف مدعی بن جائے گا. ادھر جو عمل کر کے جائے گا اس کا وکیل بن جائے گا. اس کا کیا بن جائے گا؟ آپ مدعی بنا رہے ہیں کیا؟ پھر ایسے ہی رہنے دیں. اگر اپنا دشمن علم کو بنانا ہے اور قیامت کے روز وہ دعوے دار آپ کا بن جائے تو وہ چھوڑ دیں. گھر سے بھی نکلے تکالیف برداشت کی اپنا علم کے خلاف ہی کرنا ہے تو پھر کیا سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا میرا کھانا آپ نے دیکھا ہے کیا کتنی روٹی میں بچا دیتا ہوں. ٹکڑے کہیں دیکھے کبھی میرے کبھی چھاپے میں ٹکڑے دکھائے مجھے, کبھی سالن بچا ہوا اور پھر اتنا نہ ہو کہ میں اگلے کو کہوں کہ کھا لے جاؤں. بتاؤ برتن صاف کر کے بھیجتا ہوں. پتہ نہیں تو کیا لوگ ہو, حیران ہوتا ہوں. میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے قریب غوث سے زماں سوئے ہوئے ہیں ہے نا. سوئے کیا ہوئے میں سوئے ہوئے کہہ رہا ہوں نام کا نوبت العروس کے ساتھ آپ سوئے ہوئے ہیں. آپ کی عادت شریف تھی کہ مریدین لنگر جب کھاتے جو ٹکڑے بچا دیتے تھے اور برتنوں کے اندر سالن تھوڑا بچا دیتے تھے آپ اسی کو صاف کر کے وہ ٹکڑے کھاتے. اسی ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا آپ کو کہ آپ نے لوگوں کو سکھ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, کیونکہ آپ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حکومت قائم کر دی تو پھر آپ لوگوں سے حکومت اسلام کی خدمت کا کام لیا جائے گا اور قوم کی خدمت کا کام لیا جائے گا. اتنے عظیم مقصد کے لیے آپ کو اکٹھا کیا گیا ہے آپ سب کو. اب اگر آپ لوگوں کو سکھ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا اصول ہے آپ کو معلوم ہے؟ کون شخص لوگوں کو سکھ پہنچاتا ہے, آسانی پہنچاتا ہے؟
اور کون ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو دکھ اور مصیبتیں پہنچاتا ہے، جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو پرسکون رکھتا ہے؟ جو یہ اصول ہے، جو اپنے آپ کو دکھ دینے کا اور سہنے کا عادی بناتا ہے، وہ لوگوں کو سکھ پہنچاتا ہے۔ اور جو خود کو سکھ پہنچانے اور سہولتوں اور تن آسانی میں رکھنے کا عادی بناتا ہے، وہ سانپ اور بچھو کی طرح لوگوں کو کاٹتا ہے، جس طرح سکولی کاٹتا ہے۔ ان کو یہی صرف ان کے اندر جو لعنت پیدا کی جاتی ہے وہ تن آسانی، ایش پرستی کی ہوتی ہے۔ ایش پرستی، تن آسانی، سکھ سہولت، ہاں بہترین کوٹھی ہوگی، بہترین گاڑی ہوگی، بہترین جناب عالی شان کمرے ہوں گے، بہترین عالی شان ہر چیز ہوگی میرے پاس، پیسہ فراوانی کے ساتھ ہوگا، آسانی نال بڑے سخت نال چین نال بیٹھیں گے ہوئے جدو ہر کتا یہ ارادے اور عزائم لے کر تیار ہوتا ہے، نکلتا ہے، پھر قوم کے لیے سانپ بچھو ہوتا ہے، اور پھر تیار کرنے ہر وہ بغیرتی، بےایمانی، لطف وسط، ظلم، تشدد، فراڈ، چکر بازی، قتل و ہر جرائم فساد کے ذریعے وہ مال اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سہولت پوری کرے، جس سہولت کا ذہن اس کو ملا تھا سکول کی تعلیم کے ذریعے، ہاں جی، جو ایک خیال اور تصور اس کو بنا دیا گیا تھا کہ انسان ہے بننا ہے تو یہ کام ضروری ہے۔ اسلام جو ہے یہ برعکس ہے، اسلام یہ کہتا ہے خود کو دکھ دینا برداشت کرو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تو وہ تسلیم تھے، آپ کو حکومت پہلے دن نہیں دی گئی، ایمان سے بتاؤ بچپنے سے کیا کیا اذیتیں تکلیفیں آپ نے برداشت کی، کون کون سی مصیبتوں سے گزرے، کون کون سی گھاٹیوں پر آپ چڑھے، کتنے سال ہاتھوں میں لوگوں کے بکتے رہے، کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی کسی کی نوکری کرتے ہیں، کبھی کسی کی غلامی کرتے ہیں، کبھی کسی کی کرتے ہیں، بادشاہ کے گھر میں کتنا عرصہ غلام رہے ہیں۔ پھر آپ کو جب حکومت مصر ملتی ہے، مصر کو آپ نے وہ سکھ دے دیا جو مصر نے نہ کبھی دیکھا تھا، اور بعد میں پتہ نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت مبارک کا پھر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ سمجھ نہیں آ رہی خدا سپنے آپ کو بدلے، ہم ایسا کریں گے۔ مجھے مراتب شاہ صاحب کی یہ بات بہت اچھی ہے، یہ مجھے کس نے بتائی تھی، سید مراتب علی شاہ صاحب منتظر لوگ، ان کی بات مجھے ایک لڑکے نے بیان کی تھی، نکل گیا، ہاں وہ رنگ یہ جو سفیدی کر رہا تھا نا ادھر لڑکا، مدثر شاہ صاحب کا شکر کیا نام تھا، جاوید تھا، شاعر کوہاڑا جن کو میں نے لگا رکھا ہوا، تو شاعر کوہاڑا صاحب جو ہے وہ یہ رنگ، انہوں نے کہا مجھے شاہ صاحب پڑھاتے تھے تو مجھے فرماتے تھے بیٹا ایک دن نمک اور مرچ کے ساتھ کھانا کھا لیا کرو، ہفتے اور مہینے میں کبھی لسی کے ساتھ، کبھی ویسے، کبھی ٹکڑے خشک پڑے ہوئے پانی میں بھگو کر تل کر کے کھا لیا کرو، ایک تو پیال السلام اور بزرگان دین کی سنت زندہ رہے گی، نفس کرتا رہے گا، اور دوسرا فرمایا تمہیں سبق ہوگا جفا کشی کا، جفا کشی کا تمہیں سبق مل جائے گا کہ اگر انسان پر حالات بدلتے رہتے ہیں، اگر کوئی ایسا حال آ جائے آپ پر تو آپ کو دقت محسوس نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، خشک ٹکڑے بھی کھانے پڑے تو آرام سے کھا لیں گے کیونکہ عادت تو پہلے بنی ہوئی ہوگی۔ اتنا عظیم بات کمال ہے، بہت اعلیٰ تربیت ہے، بہت اعلیٰ تربیت۔ اچھا آپ یہ بتائیں، یہ باتیں سن کر آپ کا نفس جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، یعنی نفس کے اندر
جیسے بوجھ اور شکل ہوتا ہے، بھارا بھارا ہونے لگ جاتا ہے، یار سوڑا پہ جنہوں نے تانگ ہونے لگ پیا بیٹھا نا کہ خوشی کے ساتھ کہا بالکل ہے یار کا ہے، بالکل ایسے کریں گا. بتاؤ کیا کیفیت گزر رہی ہے نفس پر؟ سچی بتا جو بات نفس کے خلاف ہوتی ہے نا وہی خدا رسول کو پسند ہوتی ہے. جو بات نفس کے خلاف ہوتی ہے وہی حکمت، وہ بڑی حکمت ہوتی ہے، عین حکمت وہی ہوتی ہے جو نفس کے خلاف ہوتی ہے. جو نفس کے مطابق ہوگی نفس کو پسند آئے گی، اللہ رسول کو پسند نہیں ہوگی. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں آج بچوں سے آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، نہ سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کے منہ شریف کو مرضی نہیں لگنی چاہیے. میں نے ایک بادشاہ تھا، بزرگوں نے لکھا ہے، میرے خیال میں شاید شادی بدل لکھا ہے رحمہ اللہ. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ہر ہنر سکھا، ہر فن سکھا، ہر ہنر سکھایا، حتیٰ کہ جوتے بنانا موچیوں والا کام بھی سکھا دیا. کسی نے کہا بادشاہ سلامت آتا کہ بادشاہ بیٹے کو جان کتنا ایک یعنی خفیف کام نیچ کام سکھا رہا ہے. اس نے کہا یار بادشاہی پنجابی چاہتا بادشاہی لیت نہیں رہتی، بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی. میں اس کو اس مشکل وقت کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ اگر بادشاہی ختم ہو جائے اور اس پر کوئی وقت آ جائے تو کم از کم اور نہیں تو جوتے بنا کر اپنی روٹی تو کھا لے گا، کسی کا محتاج تو نہیں ہوگا. سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کہیں گے جوتے بناتا ہے، جوتے بنانے والا بھی تو محتاج ہوتا ہے لوگوں کا. ارے بھائی محتاج اگر وہ ہوتا ہے تو خریدنے والے بھی تو محتاج ہوتے ہیں. یہ محتاجی نہیں ہوتی، ہنر مند کے لوگ محتاج ہوتے ہیں. ایمان سے بتاؤ، جوتے والے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چل کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جوتے بیچنے آتے ہیں. کیوں؟ ان کو آنا چاہیے کیونکہ وہ محتاج ہے. جس لگتی تو پہاڑ کی لگی تو سڑک کے اوپر سائی انہوں نے پیر سڑتے نہیں آتے، ہائے ہوئے کتنے بیٹھا جس لیے ایڈا کنڈا پیر چ لگیا ہوں ہائے ہوئے نہ جتی ہوتی تو نہ لگتا. اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ہر طرح کی تکلیف کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو. کیا کہا میں نے؟ اگر آپ نے پہلے ذہن کو تیار نہ کیا ہوگا، اچانک آ گئی تو بہت پریشانی ہوگی. جب آپ یہ پہلے ذہن کو بنا لیں گے ارے بھائی یہ دنیا کا جان ہے، یہ تکلیفوں کا جان ہے، ادھر آنا ہی آنا ہے، لہٰذا ہم نے صبر کرنا ہے. جب آ جائے گی تو آپ تو پہلے ہی تیار بیٹھ جائیں. سمجھ نہیں آ رہی یار؟ یہ جہان دکھوں کا ہے، سکھ نہیں ہے اس میں، سکھ جنت میں ہوگا. سکھ سوائے جنت کے نہیں مل سکتا. بے وقوف ہے آدمی وہ یہاں پر سکھ تلاش کرتا. سکولی لوگ سکھ تلاش کرنے میں ہمیشہ دکھ میں رہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ سکھ کی تلاش میں رہتے ہیں اور دکھ ہمیشہ سہتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ سکھ کی تلاش میں رہتے ہیں کتنے ہیں؟ کتنے بے وقوف ہیں. وہ تو ہمارے پورے مختار کے اندر آیا ہے نا. آپ بزرگ لوگ فرماتے ہیں
حسد بہت منصف ہے. حسد ہوتا ہے نا، حسد کی بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. بزرگ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا انصاف والا ہے، عادل ہے. کیسے کہ جب جو کوئی آدمی کسی کے ساتھ حسد رکھتا ہے، جو آدمی یہ حسد اس کو پہلے مارتا ہے، اس کو بعد میں. وہ تو جب مرے گا یہ پہلے مر جاتا ہے. جیسے حکمت کی باتیں ہیں، شامی شریف میں پڑھا الناسخ عدو المصنف ہے. فرمایا جو کاتب ہوتا ہے کتاب لکھنے والا، مصنف کا دشمن ہوتا ہے. مصنف کچھ لکھ کر جاتا ہے، وہ کچھ لکھتے بات تو زمین آسمان میں فرق پڑ جاتا ہے. اگلے کہتے ہیں دیکھا ہے بیڑا غلط، اس کو صحیح بات آتی نہیں تھی، دیکھو اتنا. الناسخ عدو المصنف، عدو المؤلف. سمجھ لگی؟ الحسد منصف یقتل الحاسد قبل المحسود. حاسد کو مار دیتا، حسد بڑا منصف ہے، حاسد کو مار دے اپنا، حاسد کو مار دیتا ہے محسود سے پہلے، کیونکہ یہ ہر وقت برتا سڑتا رہتا ہے. ہاں وہ یار حاسد آدمی کو جنوں جتنا حسد ہونا ہے وہ سکون میں بیٹھا ہونا، تو جڑا خود حسد والا ہے کیوں مجھے کوڑا گیا کھڑ رہے تھے، مر رہے تھے، سڑ رہے تھے، جل رہے تھے، گھٹ رہے تھے، دن بدن گھٹتا پیا تھے، گھٹتا پیا تھے، گھٹتا. نہیں اس وجہ سے بزرگ لوگ اگر اللہ تعالیٰ معافی دے، یہ پریشانی آنے لگے کسی کے خلاف تو وہ کہتے ہیں فوراً دعا کرتے ہیں. حسد دور کرنے کا بہترین نسخہ، بہترین نسخہ. اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اس کے پاس نہ ہو، ایک ہے میرے پاس ہو، اس کو رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے. اس کو غبطہ کہتے ہیں، غبطہ عربی میں، اردو میں رشک کہتے ہیں. یا اللہ جو اس کے پاس ہے میرے پاس بھی، جو نعمت اس کو دیا مجھے بھی، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے. لیکن حسد حرام، حسد یہ زوال نعمت کی تمنا کرنا، کسی کے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. یہ آئے اس کے پاس نہ ہو، یہ آئے اس کے پاس نہ رہے. اس کا علاج بہترین یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں اس کو دعا دینا شروع کر دو، یا اللہ اس کو اور دے، یا اللہ اس کو اور دے. ختم وہ نفس آتے گا اور دے رہا ہے، ہر کسان اتنی رہن کوئی اور جو دینی ہوں تو اتنی ہی رہن دے، جتنی ہے اتنی رہن دے، بس میں نہیں ہو رہے جنوں آتا نہ رہے کو. سمجھ نہیں آئی؟ کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے میں آپ کی حاجی مودا صاحب کھانا آپ کا تقسیم کیا کریں گے. میں آپ کے سر پر 2-4 دن رہ کر دیکھوں گا کس طرح آپ کھاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور اسی طرح ہمیشہ طلب رکھ کر اگر 2 روٹیوں کی طلب ہے 1.5 کھائیں، آدھی طرح چھوڑ. حکمت کے اصولوں کو پورا کریں تاکہ صحت مند رہے. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ اور جو علم کی ضرورت ہے اس کو پورا کریں. علم کا تقاضا ہے، علم کی ضرورت ہے، اس کو بھوک دینا نفس کو. آپ کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان مناقب الامام الاعظم کتاب ہے امام کردری کی، امام غزالی کردری کی. اس کے حوالے سے میں نے بیان کی. آپ نے فرماتے ہیں ہم روزہ رکھ کر ہم علم حاصل کرتے تھے اور پرہیزگار رہ کر ہم علم کو محفوظ کرتے تھے. صیام کے ساتھ حاصل کرتے اور تقویٰ کے ساتھ محفوظ کرتے. آپ کے اندر خدمت کا جذبہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن لو،
ایک وہ ہے جس کا جی کرتا ہے کتاب پڑھتا رہوں، وہ اپنے نفس کی عادت بدلے. میں تمہیں بہت بڑی یعنی نفس کی شرارت، شہوت خفیہ کی بات کر رہا ہوں. شہوت خفیہ اس کو کہتے ہیں. اگر نماز میں دل نہیں لگتا، جی کرتا ہے جلدی نکلی، کتاب میں لگتا ہے، سمجھ لو خدا کے لیے وہ نہیں پڑھ رہا، نفس پر خدا کہ نماز خالص عبادت ہے اللہ کی، اس میں اس کا کیوں دل نہیں لگتا؟ معلوم ہوا اس کا نفس جو ہے ادھر سے کچھ اپنا حصہ پا رہا ہے. کیا شہرت ملے گی، یہ ملے گی، مباحثے کروں گا، مناظرے کروں گا، وقار ہوگا، عزت بنے گی، فلان کو چکر ہے اس کو کتاب سے. اس ظالم کو ادھر سے کوئی حصہ ملتا ہے، ادھر نماز میں نہیں ملتا. اس وجہ سے اگر آپ کا نفس خدمت لوگوں درویشوں کی خدمت، یار کپڑے دھو لو، کسی کوئی تھکا ہوا ہے اس کو دباؤں یا، لیکن چھوٹا بڑے کو نہیں، بڑا چھوٹے کو نہیں، رین میں رکھنا، بڑا بڑے کو یار تیل لگا دو، اس کی خدمت کر دو. یار اس کو کھانا چاہیے، بازار سے کچھ چیز چاہیے، میں لا کر دے دیتا ہوں. اگر نفس یہ جذبہ نہیں رکھتا اور اس طرف شوق نہیں کرتا، یعنی خدمت کی طرف مائل نہیں ہوتا، پڑھنے کی طرف مائل ہوتا ہے، تو فرض بنتا ہے پھر خدمت کی طرف اس کو میلان کرو. میرا اپنا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال دے، آمین. کہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے ادھر بڑا جی کرتا ہے، اور نماز، ذکر، فکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اپنی حقیقت کو یاد کرنا کہ میں اس خطرے سے بنا ہوا ہوں، یہاں پر آ کر کتنا غفلت میں گزر کے آگے پتہ نہیں کیا بنتا ہے، کیڑے آگے قبر کے اندر جا کر پھر حشر کے میدان یہ سارا منظر اگر سامنے ہے جی، وہ تنہائی میں بیٹھ کر اور یہ منظر سامنے رکھنا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور فکر پیدا کرنا، یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیز اگر پیدا نہیں ہوتی، یہ میرے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے جی. تو یہ مجھے محسوس ہوتا ہے، تو نفس کا حال مجھے معلوم ہو رہا ہے، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا حال بھی ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اس ظالم کے حالات کو بدلنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو فریاد رب سے کرنا پڑتی ہے، اللہ میرے نفس کا حال کرے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک جماعت آپ کے ہم رکاب تھی. سمجھو ذرا کیا کہہ رہا ہوں. صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ہم رکاب تھی، ایک جماعت. کچھ صحابہ کرام نے روزہ رکھا تھا، کچھ نے نہیں رکھا تھا. سفر کے دوران سفر کی ضروریات پیش آئیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کچھ صحابہ کرام خدمت کے لیے نکل پڑے، آگ جلانے کے لیے، لکڑیاں اکٹھی کرنے، ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے. سمجھ نہیں آ رہی. اور کچھ جو ہے وہ ذکر فکر میں روزہ رکھا ہوا تھا، بیٹھے رہے، روزہ رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم سے افضل بہتر وہی ہیں، تم نے روزہ رکھا ہوا نہیں، تم سے افضل وہی ہیں وہ جو خدمت میں مصروف ہے. میں بھی بھائی کہوں گا آپ میں سے افضل وہی ہوں گے، ذہین، قابل، کتاب سمجھنے والے اور وہ ہو سکتے ہیں تم میں جو ہیں وہ ہیں، جو ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن افضل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی ہوں گے جو خدمت ہے، درویشوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے. اگر اللہ کا قرب چاہیے تو اس طرح ملے گا،
اور اگر کتاب کا قرب چاہیے تو کتاب میں مطلوب رہے، کتاب کے قرب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کتابوں کے راز کتابوں سے بڑھ کر ان پر کھل جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود مصنف جو ہے اس کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی جو اس پڑھنے والے کے ذہن میں آ جاتی ہے، ایسا عجیب اتفاق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حدیث بات میں آ گیا، من عامل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم۔ جو شخص عمر منہ ہلاتے رہنا اور بات میں یہ لا توجہی کی دلیل ہے اور غلیظ سے بتا دو، اس کو نکالو، پوری توجہ کے ساتھ ہر چیز متوجہ ہونی چاہیے۔ فرمایا من عامل بما علم، جو شخص جتنا جان گیا دین کو، جتنا جان گیا، جتنا معلوم ہو گیا اس کو، اس پر عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس علم کا وارث بنا دیتا ہے جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا۔ ورثه الله علم ما لم يعلم۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا مخلوق جو ہے، مخلوق اس کی صفت جہل ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے اور جہل نہیں، تو اگر اس کے پاس علم آئے گا تو اس سے آئے گا۔ مخلوق میں علم ناممکن ہے بغیر خالق کے دینے کے۔ بولو بولو بولو، ناممکن ہے تو اس سے تعلق جوڑو، اس سے رابطہ کرو۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اس سے رابطہ سوائے تقویٰ کے اور کسی طریقے سے۔ اگر علم سے جڑتا، اگر کہو علوم عقلیہ منطقیہ سے جڑتا تو یونانیوں سے جڑ جاتا۔ اگر حدیثوں کو حفظ کرنے سے، کتابوں کو زبانی یاد کرنے سے، فقہ کی کتابوں کو یاد کرنے سے مل جاتا، پھر وہ قرب وہابیہ دیابنہ کو ملتا، روافض کو ملتا، معتزلہ کو ملتا، کرامیہ کو ملتا اور بد مذہب لوگوں کو ملتا۔ یہ اہل سنت کے سوا کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب تقوی میں بن جائے، لہٰذا صرف تقوی اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا صرف جس کو تقوی کہے، بولو، جس کا ہم مانا کرتے ہیں پرہیزگاری۔ پرہیز بولو، پرہیز ادھر سے کیا مانا ہوتا ہے؟ کیا مطلب پرہیز کرنے کا؟ بچنا، دور ہو جانا۔ جی میں ہم کہتے ہیں اے بچے، ایس بندے تو پرہیز کری ہوئے، بولا کیوں مطلب ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ میرے ہوئی تو پرہیزگار، یہ سب گار لفظ اسماعیلی مانا دینے کے لیے داغ لگایا گیا۔ پرہیزگار، پرہیز کرنے والا، یہ سے پرہیز کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا اس سے پرہیز کرنا۔ بول، تنگ آسانی جس کو ہم کہتے ہیں ہڈ حرامی، کیا کہتے ہیں؟ ہڈ حرامی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ کیا؟ ہاں، بزرگ فرماتے ہیں جو ہوتا ہے سست، سمجھو وہ ہے بت، وہ ہے بت سے کوئی خیر آ سکتی ہے؟ اس سے کوئی نہیں خیر۔ سمجھ بات کیا ہے؟ تو بھائی سستی چھوڑ دیں۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت احمد سرکار آپ کو جب اٹھاتے ہیں تو آپ کا اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے میری طرح۔
اب کوشش تو کر رہا ہے، بدل رہا ہے احمد الحمدللہ، بہت کافی بدل گیا. یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے میں پڑھ رہا تھا نا، اس کے اندر آگے یہ بھی ہے، سبحان اللہ فرمایا. ہاں اس حدیث میں نہیں اور حدیث میں ہے، وہ پہلی حدیث ہے میرے خیال میں، کتاب علم کی پہلی حدیث ہے کہ جہاں لوگ دین کی بات سننے کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، خالص دین وہ مدرسوں والا نہیں، تنظیموں والا، تنظیم المدارس کے طلباؤں کا نہیں، ذہن میں رکھنا وہ دین ہی نہیں ہے، وہ کفر کا لعنت ہے. جو دین کے طلباء، دین والے لوگ، دین کے طلبگار لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، سنو حدیث پاک میں آتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ سکینہ اتارتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں ایمان سے، یہاں رہنے سے آپ کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو بازار میں جا کر سکون ملتا ہے یا ادھر آ کر ملتا ہے؟ سچی بتانا، جھوٹ نہیں بولتا. حاجی صاحب نے تو مجھے سچ کہا، حاجی بوٹا صاحب بیٹھے ہوئے مجھے فرمانے لگے میرا تو گھر جانے کو جی نہیں کرتا. ایسے اچھا اس کا مطلب یہ نکلا الحمدللہ حضرت صاحب نے اس جگہ کو یہ صحیح علم کا مرکز بنایا دین کا کہ انزل اللہ علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ اتار دیتا ہے. یہ سکینہ ادھر ملتا ہے. سکینہ جو ہے نا وہ بی بی سکینہ نہ سمجھنا، یہ خدا را یہ نہ سمجھنا، بی بی سکینہ نہیں ہے، سکینہ سے مراد سکون قلب ہے. حضرت صاحب بھی بول گیا اچھا سے میرا بھی آپ اپنا ایسو نکلا میں جی نہیں کرتا ایمان میں نہ پیائی جمائے سے. یہ وہی سکون ہے جو زرداری جیسوں کو ساری دنیا کے سامان تحجش میں نہیں ملتا. آخر وہ کبھی گانا سنتا ہے اور روزانہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ سکون لینے کے لیے بے سکون رہتے ہیں. پھر آخر نشہ کرتے ہیں، وہ شراب وہ کیسے سکون لیتے ہیں کہ اگر ہوش میں رہے تو پھر پریشان ہوں گے، اب بے ہوشی ہو جاتی ہے. اور کتی کا بچہ جب بے ہوش ہو گیا تو سکون ہے جی. اور لانتی سکون تو یہ ہے بیدار رہے اور سکون میں رہے، ہوش میں رہ کر سکون میں رہے. یہ کتنا کتے کے بچے ہیں یار، ان رہینوں کی کیا کیا برائیاں بندہ بیان کر، کیا کیا حماقتیں ان کی بیان کر، کیا کیا لعنتیں ان کی بیان کر. ایک ہو تو وہ ایمان سے بتاؤ یار، کسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے تھے، ہاں حضرت جنید بغدادی کی بات بھی کرتا ہوں، بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جو سکون ہمارے پاس ہے نا، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے دل میں کتنا سکون ہے تو آ کر فوج جتنی ان کے پاس ہے وہ ساری بارڈر سے ہٹا کر ہمارے اوپر لگا دیں گے، کہیں گے ان کو جلدی کرو، ان کو مارو، ان کو کہو ہمیں سکون دو، نہیں تو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. لیکن یہ عجیب چیزیں لڑائی سے ملتی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ فقیر اللہ کے کوئے اور دینا سکون کے 12 دن میں انہیں اپنا اعلان کیا جڑا ہے ہی پہلا یہ بھی گیا. میری بات دعا ایسی تینوں اپنے گی تو تڑپتا ہی رہے گا اور ساری زندگی. اگر بزرگوں سے سکون لینا ہو نا تو بزرگوں کی خدمت میں بے سکون رہنا پڑتا ہے. جب اپنے آپ کو بے قرار کرتا ہے بندہ ان کی خدمت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آ جا کر تمہیں وہ سکون دیتا ہوں کہ تیری جو میں جو داخل ہو جائے گا، تیرے علاقے میں جو آ جائے گا اس کو بھی سکون مل جائے گا.
سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سنو، اگر پرسکون رہنا چاہتے ہو تو سکون کی تلاش چھوڑ دو. اتنے پر غور نہیں کیا میں نے کیا کہا. اگر پرسکون رہنا چاہتے ہو، اگر آسانی میں رہنا چاہتے ہو تو آسانی کی تلاش چھوڑ دو، خود آسان ہو جاؤ گے. بس ایک آدمی کہتا ہے میں بس وہاں جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں جناب، بس ادھر سے کما کر لاؤں گا، پھر سکون میں رہوں گا. اچھا یہ تیرا ارتھ، یہ تیرا وقت جو پریشانی سفر کی مصیبتوں میں اور پتہ نہیں کیا کیا کمائے گا، ادھر کیسے چھتر کھائے گا، کیا چڑھو گا تیرا، یہ ساری مصیبتیں جو جھیلے گا تو اتنا وقت تو بے سکونی میں گزر گیا، پتہ نہیں اگلا رہتا بھی ہے یا نہیں، ملتا بھی ہے وقت یا نہیں ملتا. تو بے وقوف اگر یہی فکر چھوڑ دے تو جہاں پر بیٹھا ہے وہ سکون ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے اکبر الآبادی ہمارے فرماتے ہیں، مفکر اسلام، ترجمہ لسان الحقیقت جن کو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بے غرض ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی. بے غرض ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی، ترک خواہش نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا. ترک خواہش بھائی ادھر دیکھ، مثالیں دیتا ہوں. اگر مجھے خواہش ہے کہ یار کاکا کھیل ہوٹل سے کھانا کھاؤ، تو کاکا کھیل ہوٹل تک جانے کے لیے تو آخر وقت چاہیے، چل کر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر میں کہتا ہوں میں ادھر ہی بیٹھے گزارا کر لیتا ہوں تو وہ جانے کی مصیبت ختم ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے باقی جتنا خواہشات کے زیادہ سے زیادہ طلبگار بنو گے، خواہشات کے پیچھے پڑو گے، اتنا مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں پھنستے جاؤ گے. جتنا خواہشات سے دور رہو گے اتنا آسان. سمجھ میں آیا؟ ترک خواہش نے، ترک خواہش نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا. کوئی آدمی خواہش کرتے ہیں فلم دیکھنے کی، پہلے تو پیسے کی تلاش، پیسے چاہیے. اب پیسے کون سے درخت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں بھائی کہ آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے پتے کی طرح مل جائیں گے، آپ اتار کر جیب میں ڈال لیں گے اور چلو جی فلم دیکھ لیں گے. پیسہ حاصل کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے کہ نہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے. اب آ گیا سینما چلا گیا، قطار میں لگ گیا، پولیس والا ڈنڈا مار رہا ہے، ڈنڈا مار رہا ہے. چلو اگر وہ جنت کی ٹکٹ لے لی، مل بھی جائے، گولیوں کی جنت ہے. اگر وہ چکلے کی ٹکٹ مل جائے، ایسے ہے نا، پھر اندر چلا گیا. اندر بیٹھ کر اب دیکھو کتنا مصیبت کے بعد جا کر اس کی وہ خواہش پوری ہو رہی ہے. جب اٹھتا ہے باہر آتا ہے تو 3 گھنٹے ہوش قائم نہیں رہتی، کیونکہ اس لعنت کو دیکھ 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 کر دماغ جو ہے، دل، دماغ، آنکھیں، ہر چیز متاثر ہوتی ہے جی، یہ نہیں ہوتی. اچھا یہ بتاؤ، جب کچھ شور کانوں میں پڑتا ہے تو سکون آتا ہے یا اچھا؟ میں کئی مرتبہ سینما کے ساتھ باہر سے گزرتا ہوں تو باہر آواز آ رہی ہے، حالانکہ بند ہوتا ہے. پشاور جائے نا تو کتاب کتب خانے، یہ جو محلہ جنگی ہے اس کا بازار جہاں شروع ہوتا ہے، صاف سینما نہیں ہے، تو اس کی باہر آواز آ رہی ہوتی ہے.
پھر ہاں نام کو دو سنمان بچے تھے وہی ہے نا. میں نے ایسے کہا ہے میں اس کا مطلب میرے منہ سے صحیح بات نکلی. میں نے جنت کہا ہے وہ تو جنت الفردوس کہنا ہے. فردوس صاحبہ تو جنت الفردوس ہو گیا نا ان کا. اور باقی ٹھیک ہے. سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر کچھ بوجھ نہیں ہوگا, کچھ شکل نہیں ہوگا, پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی نہیں ہوگی. یہ تصویریں دیکھ دیکھ کر اپنی حوروں کی یہ جو سکولیاں ہیں نا فلمی کشتیاں جو ہوتی ہیں ان کی حوریں ہیں. ان کی کیا ہے؟ اور یہ حوریں ایسی عجیب ہے لانتیوں کی, دور دور سے ملتی ہیں, صرف فوٹو کے ذریعے سامنے نہیں آتی. چلو کچھ پورا ہی کر لیں. نہیں, سڑک پورا نہیں ہوتا, صرف لڑکی کے بچے باہر دیکھ دیکھ کر چلتے چلتے مرتے رہتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. بس چلو وہ کیسے کہتے ہیں جو نہ مل سکا تیرا آستہ تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح. ان کی زبان حال یہی کہتی ہے جو نہ مل سکا تیرا آستہ, جو اگر تو نہیں مل سکی تو تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح. تیری راہوں میں پڑے ہیں دل کام کے, ارے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے. صرف ایسے نا فلمی کشتیاں جتنا ہوتی ہیں یہ کتے کے بچے ان کے نام پڑھ پڑھ کر بس وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب نکلتے ہیں ہو دماغ گردش میں ہوتا ہے. وہ برے خیالات کا جو طوفان اندر ہوتا ہے, پھر گھر میں بھی آنا پھر ماں نال گل کرنی پی جائے تو خیال ہے وہ کھڑی ہوتی ہے پچھلی, پھر ماں نال گفتگو وہی انداز ہوتا ہے. اسی طرح پھر وہ چرکی کا پتر پھر اسی طرح ہی بولتا ہے. کیا کیا تباہ کاریاں بننا ہے. ہاں گھر ایک یہ آخر میں نئی چیز کا عرض کراتا ہوں. آستان شریف پر گیا ہوں تو وہاں پر عاقب لڑکے درویش نا عاقب صاحب نے یہ مکتوبہ دیا ہے. ہمارے قلندر لاہوری جو ہیں ان کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا, اس کا ذکر میرے موضوعات میں ہوگا ہے بلکہ. اچھا تو اس نظم کی کوئی نذیر الحق میرٹھی صاحب ہے انڈیا کے, بہت پرانی ہے. انہوں نے کچھ شرح لکھی ہے ابلیس کی مجلس شورا پر. یہ مکتوبہ اس کے ہاتھ آیا ہے. اس نے مجھے بتایا کہتا جی اقبال کی کوئی نظم ہے اس کی شرح لکھی ہے, کوئی نذیر الحق صاحب ہے. میں نے کہا دکھانا جا, دیکھا تو ابلیس کی مجلس شورا. میں نے کہا بندہ یہ ہمارے مزاج کا ہے. لاؤ 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 لاؤ. میں نے کہا جلدی مکتوبہ میرے پاس آ گیا ہے. سرمانہ صاحب میں کروں گا ان شاء اللہ. اور اس سے اگر ویسے یہ تو پکی بات ہے کہ اقبال کے کلام کی شرح حضور کے نالین مقدس کے تصور سے ہمارے ساتھ کی کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ جو اس زمانے کو ہم سمجھتے ہیں کوئی سمجھنا اصل بات ہے. جو زمانے کو نہیں سمجھے گا وہ اقبالیات کو نہیں سمجھ سکتا. کیونکہ اقبالیات کا کلام اقبالیات اتنا ہے وہ سب زمانے پر ہے, زمانے سے متعلق ہے. اسی لیے اقبال فرماتے ہیں جو رکھتے پیش بر بستم مزید خاص
رکھتے تھے مقدم اپنی خاص ہما گفتند واما آشنابود ولیکن کس ندانتی مسافر سے گفتو کے گفتو از خدا بود. اقبال نے اس ربائی کے اندر بتا دیا جس دور میں میں ہوں اور جس دور کے اندر میرے لوگ ہم نشین ہیں، ہم سفر ہیں، ہم خبر ہیں، میرے ساتھ ملاقات رکھنے والے ہیں، اس دور میں یہ جتنے حضرات میرے ساتھ آنے جانے والے، ملنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، کوئی دوست بنا ہوا ہے، کوئی بھی ان میں سے میرا نہیں ہے، میرا دوست نہیں ہے، نہ میں ان کا دوست. اس ربائی کے اندر علامہ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا، سونے والا، اٹھنے والا، آنے والا، جانے والا، پڑھنے والا، رہنے والا ہمارا دوست ہے، میرا کوئی نہیں آئے گا، مجھے جاننے والے کوئی نہیں آئے گا. جب میں مروں گا، جب میں مسافر اس دنیا سے جاؤں گا، ہمارا گفتم یہ سب کہیں گے یار ہمارا آشنا تھا، سادہ بیلی تھا اقبال ہمارا، یار میں اس کے ساتھ ایسے بیٹھتا تھا، میں ایسے کھاتا، ایسے رہتے تھے ہم. ولیکن استدراک کر دیا، ولیکن کسنا جانا، ان میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا. ولیکن کسنا جانا نبی مسافر، کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں مسافر سے کو کیا کہا، کس کو کہا، کہاں کی بات کرتا ہے. یہ مسافر کیا کہتا رہا، کے گفت کس کو کہتا رہا، اس کا مخاطب کون تھا، جو سامنے تھے یہ نہیں تھے. بتا رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے میرے مخاطب، میں ان سے خطاب نہیں کرتا، یہ سب ناہار بیٹھے ہوئے نالائق ہیں، ایک بھی میرے کلام کو سمجھنے والا نہیں ہے. یہ گفت تو کیا کہا یہ نہیں جانتے، میں نے کیا کہا، اور یہ بھی نہیں جانتے یہ وقت میں کس کو کہتا رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں جانتے میں کس کی بات کرتا رہا ہوں. آج کجا دوں معلوم ہوا وہ بتا گیا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے سب خودو کے خودو کام کے بندے بعد میں آئے. سمجھ نہیں آ رہی یار، کام کے بندے میرے حضرت کو دیکھ رہا تھا اور حضرت کے گداؤں کو دیکھ رہا، حضرت کے مسکینوں درویشوں کو دیکھ رہا. سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آئیں گے جو میں نے کہا وہ سمجھیں گے. میں نے انہی کو مخاطب کیا ہے اور کچھ کے ساتھ مخاطب نہیں، اور جو میں جس کی بات کرتا رہا ہوں یہ آج کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہی سمجھیں گے کہ یہ بات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کرتا ہے اور کسی کی. ہمیں کسی کی طرح کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اقبال فرماتے ہیں تیرے ضمیر کے دستک ماحول میں جھولے کی گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کشاف کا مصنف زمخشری، تفسیر کبیر کے مصنف امام راضی اقبال کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہے
تو صاحب دل تلاش کر، صاحب دل تجھے صاحب دل بنائے، تیرے دل کا تعلق تیرے خالق تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے، پھر تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرار اور رموز اور باتیں حقیقت کی اترے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے واسطے سے جب وہ آئیں گی تو پھر قرآن سمجھ آ جائے گا، ورنہ تفسیر راغی پڑھتے پڑھتے مر جاؤ نہیں سمجھ آئے گی، تشخص پڑھتے مر جاؤ قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تیرے مسئلے جو تجھے درپیش ہوں گے، تیرے دور کے مسائل جو تجھے درپیش ہوں گے، وہ مسائل نہ راضی سے حل ہوں گے نہ گمکشی سے حل ہوں گے، اگر حل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے حل ہوں گے، اور وہ مالک تعالیٰ تیرے دل پر حل اتارے گا، پھر تیرے مسائل حل ہوں گے۔ اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ایک بات نئی تازہ پڑی، آپ کو سنا دوں۔ آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے گزارش ہے، بالکل نیا مسئلہ ہے، اگر کسی نے آج تک سنا ہو تو مائی جلال کو بیان کو ہاتھ کھڑا کرے، کسی نے سنا جو بیان کر رہا ہوں دیکھو، سننے کے بعد بتانا مجھے۔ ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافر بڑا ہے، مشکل کشا ہے، مصیبتیں ڈالتے ہیں، سب کہتے ہیں نا، یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ اس بات میں داخل ہے۔ نعمتیں بانٹتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بانٹتے ہیں جل وعلا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ، دکھ ڈالتے ہیں سکھ دیتے ہیں، اس پر استدلال دیکھتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، سکون آ گیا ایمان سے پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن پاک ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو صفات مبارکہ، دو نام شریف صفاتی نام، رؤوف الرحیم، کیا؟ ہمارے اعتقاد کی دلیل اور ہمارے اعتقاد کے صحیح ہونے پر کبھی حجت اسی کے اندر موجود ہے، انہیں دو لفظوں میں۔ رؤوف کا معنی کیا ہے اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں جہاں کہیں آیا رؤوف پہلے آتا ہے، رحیم بعد میں آتا ہے، اور اکٹھے آتے ہیں، رؤوف اکیلا نہیں آتا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے ذکر نہیں۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ پہلے توجہ ذرا، پہلے عزیز علیکم ہے، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، میرے حبیب پر گرا گزرتی ہے، دکھ تمہیں پہنچتا ہے، محسوس امام الانبیاء کو ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نہیں ہے کہ آپ کا درد نہیں رکھتے، خالی تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ بعض اوقات توجہ بیٹے کو کچھ ہوتا ہے، باپ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کیوں؟ بے رحم باپ ہوتا ہے، بے درد باپ ہوتا ہے، درد والا بیٹے سے زیادہ تڑپتا ہے، ایسے ہے نا؟ اب سمجھیے ذرا، رؤوف اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رؤوف رأفت سے ہے، مبالغے کا سیدھا،
رحیم رحمت سے ہے مبالغے کا صیغہ. توجہ ذرا. راست کا معنی ہے ایسی مہربانی جو کسی کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر کے ہوتی ہے. رؤوف اس مہربان کو کہتے ہیں جو کسی کی مصیبت اور تکلیف دور کرتا ہے، اور رحیم اس مہربان کو کہتے ہیں جو کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے. سمجھو ذرا. یہ بات کس نے کہی؟ سمجھو ذرا. امام غفار مروزی شافعی مذہب کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں. محمود غزنوی کے دور کے اندر رحمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت اللہ یعنی محمود غزنوی وہ پھر علم کرے رحمہ اللہ. امام غفار مروزی شافعی جو ہیں شافعی انہوں نے یہ فرق رافت اور رحمت کا بیان کیا ہے. ان سے پھر نقل کیا ہے امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں رحمہ اللہ، اور پھر اس کو پسند کیا ہے. وستحسنہ اس کو اچھا سمجھا ہے، حسین قرار دیا ہے. اور پھر محقق و مدقق مشہور زمانہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ جو جہانگیر بادشاہ کے دور میں ہوئے ہیں، اور عرب و عجم میں ان کی تحقیق و تدقیق کے ڈنکے بج رہے ہیں، سند کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے درسیات کے اندر. انہوں نے حواشی بیضاوی کے اندر حواشی بیضاوی میں بھی اسی کو پسند کیا. اور پھر ان سب حضرات سے شیخ امام احمد رافع طہطاوی نے رفع الغواشی عما فی المطول والحواشی کے اندر نقل فرمایا. مطول کا جو حاشیہ انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر فرمایا اب رؤوف اور رحیم اکٹھے کیوں رکھا گیا جہاں رکھا گیا، اور رؤوف پہلے کیوں اور رحیم بعد میں کیوں؟ اکٹھے ایک وجہ سے رکھا گیا کہ دکھ ڈالنا اور پھر سکھ دینا، ادھر سے مصیبت ڈالنا اور پھر رحمت دینا، دونوں کامل محسن کے کام ہوتے ہیں. محسن جو ہوتے ہیں مہربان ان کے یہی دو کام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ رکھا. میرا حبیب خالی نعمتیں بانٹتا ہی نہیں، ارے پہلے تمہاری مصیبتیں دور کرتا ہے پھر نعمتیں عطا فرماتا. لگو تو صحیح میرے حبیب کے ساتھ، میرے حبیب کے دین کے ساتھ تعلق پیدا کرو. وہ مصیبتیں ڈالتے بھی ہیں نعمتیں. اور پہلے کیوں رکھا گیا رؤوف کو؟ اس وجہ سے کہ دفع المضرت اہم من جلب المنفعت. ہمارے اصولیین فرماتے ہیں حکمت کی بات ہے کہ نقصان ایک ہے نقصان کو دور کرنا ٹالنا کسی کا، ایک ہے کہ اس کو نفع پہنچانا. فرماتے ہیں اہم جو ہوتا ہے نا وہ نقصان سے بچانا ہے، نقصان دور کرنا ہے، یہ اہم ہے نفع حاصل کرنے. میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر ایک آدمی دکان ڈالتا ہے، دکان بناتا ہے، یعنی مہینے 2 مہینے تک اس کو کچھ بھی نہ منافع حاصل ہو، چلتی رہے گی دکان. لیکن اگر پہلے دن سے ہی گھاٹا شروع ہو جائے تو 2-4 دنوں میں بند ہو جائے گی. منافع نہیں آیا تو چل رہی تھی، اگر گھاٹا آنا شروع ہوا بند ہو گئی. معلوم ہوا دفع المضرت اہم من جلب المنفعت. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کتا جب آپ سے بات کرے اس کو کہو بتا رؤوف رحیم میں فرق کیا ہے. رؤوف رحیم میں فرق کیا ہے. پھر
اس فٹو کو پہلے نمبر پر تو یہ فرق آئے گا نہیں. اس کو کہو بغیرت اللہ کا کلام ہے، یہ کہنا تو وہ کلام کرتا نہیں. بتا جب دونوں کا بین ہی معنی ایک ہے تو پھر دونوں کو ذکر کے کٹھے کیوں کیا گیا؟ یہ تو فصاحت و بلاغت کی منافی بات ہے. اور قرآن مجید تو فصاحت کے انتہائی آخری مقام پر ہے، جس کے ساتھ کا ممکن ہی نہیں محال ہے. تو پھر اگر اس کو آ جائے تو پھر کہے ظالم روح کو کہتے اسی کو ہے جو مصیبتیں ڈالتا ہو، جو ڈالتا ہو، مشکل کشا ہو. مشکل کشا ہو یار بتاؤ. تو قرآن پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں مشکل کشا کہا گیا؟ رؤوف الرحیم. معلوم ہوا درود تاج شریف جو ہے ہمارا درود تاج، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اور ایک نقطہ رات میں نے بتایا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے تھے دافع البلاء. یہ کہتے ہیں تم کہتے ہو دافع المرض، اور شافع الامراض نبی ہے، کون ہے وہ؟ تو اللہ ہے. وہ باندر کا بچہ، تم صرف باندر کا بچہ تم کو بھی ہاتھ میں لے کر بخاری کو ہاتھ لگانے کی بجائے کسی چوک پر جا کر دگلوی بجاتا رہے. محدث صاحب تمہارا کیا کام ہے ہاتھ لگانا؟ تمہیں قرآن و حدیث سمجھ آئے ممکن ہی نہیں. آج بھی محدثین جتنے ہیں ان کو کیا بجانا چاہیے؟ دگلوی. اور یہ وقتی بات ہے، سنو میں ایسے نہیں کرتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ میرے منہ سے نکلوا دی بات. دیکھو اس پر دلیل ہمارے استاد، بڑے استاد، ہمارے بڑے استاد. چھوٹے استاد کو میں استاد کہنا بھی دوبارہ نہیں کرتا، بڑے استاد کو استاد سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ چھوٹے استاد کو ہدایت دیتے پھر استاد پھر میں اس کے گھر کے کتوں کا بھی ساتھ دوں. کاش کے اس کو پھر مخالفت اللہ تعالیٰ دے. آمین جا. آخر تو بڑے استاد ہمارے استاد مولانا منظور احمد صاحب پکھر والے، جنڈا والا والے، جنڈالوی، مولانا منظور احمد صاحب جنڈالوی. آپ خود یہ واقعہ بیان فرماتے تھے اور ہم نے ان کی زبان شریف سے سنا بارہا. آپ دیوبندیوں کے پاس پڑھتے تھے، آپ نے تمام کتابیں دیوبندیوں سے پڑھی تھی. دورہ حدیث پڑھنے کے لیے آپ فرماتے تھے میں چلا گیا غلام اللہ پنڈی والے کے پاس. غلام اللہ پنڈی والا جو ہے دیوبندیوں کا بہت بڑا اللہ گزرا ہے تقدیر غلام خان. غلام اللہ پنڈی والا پتہ ہے کہاں ہے اس کی قبر ہے؟ معلوم ہے؟ یہ لارنس پور جانتے ہیں؟ لارنس پور ضلع اٹک میں ہے. اس کے ساتھ دریائے رحمت شریف ایک آستانہ ہے، بزرگ ہوئے ہیں خواجہ عبد الغفور، ان کے گھر کے ساتھ بالکل خبیث کی قبر ہے جو وہاں کا تھا کتا. ہاں وہی جو خنزیر کی شکل ہو گیا تھا، دبئی میں مرا تھا، خنزیر کی شکل ہو گئی تھی. اور وہاں کے ڈاکٹروں نے لکھ دیا تھا حضرت صاحب کے لیے، جو جس بیٹی اور بخش صندوق میں انہوں نے اس کی لاش بھیجی تھی، انہوں نے لکھ دیا تھا اوپر کہ ڈاکٹری معائنہ کے مطابق اس کا چہرہ دیکھنا ممنوع ہے. خیر وہ غلام خان جو ہے نا اس کے پاس آپ فرماتے ہیں میں دورہ تفسیر حدیث پڑھنے کے لیے گیا، دورہ حدیث پڑھنے کے لیے گیا. رات کو خواب دیکھتا ہوں ایک چبوترا ہے، یہ مٹی پائے کنڈ ہے، کھڑا بنے ہیں، چبوترا ہے، اونچی جگہ ہے. اس پر حضرت صاحب ڈگڈگی لے کر بجا رہے ہیں اور جتنے آپ کے دورہ حدیث کے طلباء ہیں وہ سارے بندر بن کر ناچ رہے ہیں.
صاحب فرماتے ہیں میں نے جب یہ خواب دیکھا صبح اٹھا یار کمال ہے میں تو حدیث پڑھنے آیا ہوں. یہ حدیث پڑھنے والے بندر ہیں حضرت مداری ہیں. آپ نے دیوبندیت سے توبہ کی. مولانا منظور احمد صاحب جنڈاروی نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. تو توبہ کی اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آ کر مولانا سردار احمد صاحب جو فیصلہ باد والے تھے ان کے پاس آ کر میں نے دورہ دی پڑھا تھا بعد میں آپ کو نہیں بنتا. تو میں نے صحیح کہا ہے ڈاکٹر بھی آدمی ہونی چاہیے. یہ واقعہ جو ہے یہ کچھ جملے کی تائید سمجھ بات. تو بھائی میں نے یہ کہتا ہے شافل امراض رسول اللہ کو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا لانتی شافل امراض میرے نبی پاک نے بخاری شریف میں مدینے شریف کی مٹی کو فرمایا. بخاری شریف کے اندر پوری کتاب اور باب بنا ہوا ہے دم جھاڑے کے متعلق. کس کے متعلق؟ کتنے ابواب ہیں کتاب ہے پوری اس کے ساتھ کتنے ابواب ہیں. قرآن مجید کے ساتھ دم وغیرہ مقدس کلمات کے ساتھ دم. اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ رقا اس کی جمع ہے کتاب الرقا پھر قرآن. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار سے آتے دم کروانے کے لیے. آپ دم جب فرماتے نا تو اپنا لعاب شریف منہ شریف سے لے کر انگلی شریف شہادت والی کو لگا کر زمین مٹی شریف جو مدینہ شریف کی ہوتی اس پر ایسے 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 پھیرتے گھماتے رہتے تھے. اور مٹی شریف اپنی انگلی مبارک کے ساتھ لگاتے رہتے تھے. اور پھر فرماتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. کیا ہماری زمین کی مٹی تربت ارضنا اس میں تخفیف ہے. ہماری اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے شفا مل رہی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ مدینہ شریف کی مٹی کے اندر کچھ ایسی راز ہے. اگر کسی عالم نے یہ قول کیا ہے تو اس سے کھچ لگ گئی ہے. دل اس سے نفرت کھا گیا. یہ بات غلط اس سے نکل گئی ہے. اس کے اندر کوئی فلسفے کا اثر ہے. اس کے اوپر کوئی فلسفہ کا اثر تھا جس کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے. اور وہ آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ امام بیضاوی کی تفسیر جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اس کے اندر احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر فلسفے کی باتیں شامل ہو گئی ہیں. امام کے اوپر ذرا فلسفے کا اثر تھا. جس طرح کے زمخشری کی تفسیر جو ہے اس کے اندر اعتزال کی ملاوٹ ہے کہ اعتزال کی. اسی طرح اس میں فلسفہ کی ملاوٹ ہے. اور جو انہوں نے کتاب المصابیح کی شرح لکھی ہے نا میرے پاس بھی پڑھی ہے اس کے اندر غالباً انہوں نے یہ بات لکھی ہے تو یہ بات ان کی فلسفے والی ہے. قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو رد کرنے والے محدثین نے رد کر دیا. انہوں نے صحیح کیا ہے. انہوں نے کہا یہ فلسفے کا ہے. یہ بات میں نے لکھی. امام ہمارے امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ بیضاوی تفسیر پڑھتے ہوئے خیال کرنا چاہیے اس میں فلسفے کی ملاوٹ ہے. فتح الباری شریف انہوں نے نقل کیا رد کرنے والا ہوگا. لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں یار انہوں نے حدیث پر غور نہیں کیا. حدیث کے لفظوں میں راز موجود ہے کہ یہ وجہ سائنسی نہیں ہے. یہ صرف مصطفیٰ کی برکت ہے. یہ وجہ سائنسی نہیں روحانی ہے. آپ فرما رہے ہیں تربت ارضنا تربت. اگر سائنسی راز ہوتا تو یورپ کی مٹی میں بھی سائنس پڑا ہوا ہے. انڈیا کی مٹی میں بھی پتہ نہیں کڑی کڑی بلا پڑی ہوئی ہے.
کوئی سائنسی راز ادھر بھی ہوں گے، لیکن آپ نے تفصیل کر دی تربت و اردنا، تربت و چلو ادھر سائنس آ گئی، ان کی مان لیا قاضی بیضاوی کی بات کو، آگے کیا کہو گے؟ میری خاتے بہمنا، تو لعاب دہن شریف کے اندر کوئی سائنسی راز تھا، تو میں پھر پوچھوں گا حضرت کیا ہے بتاؤ؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر جو سائنسی چیزیں رکھی ہے ان کے اندر کچھ اثر رکھا ہے؟ کیا مصطفیٰ کے اندر اثر نہیں ہے؟ لیکن بزرگ لوگ سچ فرماتے ہیں، فلسفے میں آنا آسان ہے، اس سے نکلنا مشکل ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اسی وجہ سے حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ نے غوث پاک میرا غبطۃ الناظر کتاب ہے جو امام ابن حجر عسقلانی نے غوث پاک میرا کے حالات پر لکھی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، ایک طالب علم آیا، حضور میں پڑھتا استاد میں کتاب تھی، فلسفے کی کتاب تھی، کس کی؟ کیا پڑھتے ہو؟ حضور یہ کتاب پڑھتا ہوں، فرمایا کھولو، دیکھا تو ایک حرف نہیں تھا، ایک حرف بھی نہیں تھا، یار یہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حضرت اس میں تو سب کچھ لکھا تھا، آپ کے سامنے آئی سب کچھ جڑ گیا، آپ نے فرمایا وہ علم ہی نہیں ہے، جوڑ گیا، جوڑ گیا وہ اسی وجہ سے ہمارے فرید الدین عطار فرید الملت مدین فرماتے ہیں فقیر کو فلسفے کی بھیڑ کفر کی کاف سے بدتر لگتی ہے، اسی وجہ سے جو میرے بھی تجربہ ہے فلسفے سے نکلنا بہت مشکل، آنا آسان جانا، اسی وجہ سے فرماتے ہیں قدم الخروج قبل الولوج، پہلے نکلنے کی سوچ بعد میں داخل ہو، یہ نہ ہو کہ کنویں میں پہلے بڑھ جائے اور باہر نکلنے کا نہ رہے، اب سوچتا ہے کیا کروں، تو یہ ایک اندھا کنواں ہے فلسفہ، اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ دیکھا ہے فلسفے کی ایک قسم ہے طبیعات، آیا ہے دنیا میں کیا حشر کر دیا سائنس نے، طبیعات آئیے سارے ہو گیا ہے، پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے سائنس نے، ویسے ہے کہ نہیں؟ تو جس کی ایک شاخ نے یہ کر دیا وہ حضرت تنہا صاحب کیا ہوں گے، اس بن کا کیا پوچھتے ہو، اس بن شریف کا کیا حال ہوگا جس کی شاخوں کا یہ حال ہے۔ اس حدیث مبارک نے ترجمہ سنو اس کا، بسم اللہ ہے تربت و اردنا، اللہ کے نام کے ساتھ تربت و اردنا، ہماری زمین کی مٹی، بے ریقت بعدنا، ہم میں سے بعض یا کسی کے لعاب کے ذریعے، لعاب کے ساتھ، یشفی سقیمنا، ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے۔ بتاؤ یشفی کا فائل کس کو بنایا؟ تربت کو بنایا۔ تربت مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے بھائی، خاص کے معنی میں توجہ۔ تو یشفی شفا دیتی ہے وہ مٹی لعاب کے ساتھ مل کر، بولو بعدنا کنایا ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ذکر کیا جہاں بعدنا فرما کر مراد خود کو لیا ہے، تو کنایا ہو گیا بعدنا آپ کی ذات سے۔ اب بولو
تو فرمایا ہمارے زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لحاف کے ساتھ مل کر یشفی سقیمنا ہمارے بیمار کو کیا کر دیتی ہے؟ اگر پیز میں ربنا وہاں بھی لعنتی یہی توحید کا راز ہے بے اسناد اور نسبت میں کوئی نہیں شرک آئے گا جب تک یہ اس کا قائم ہے. اذن رب سے حکم اس کا ہے لیکن شفا یہ دے رہی ہے سبب یہ بن رہی ہے تو سبب کی طرف اسناد اور نسبت ہو گئی. یہ اسناد مجازی ہے مجاز عقلی ہے حقیقت میں شافی رب ہے لیکن ظاہراً سبب یہ بن گیا. تو آپ نے فرمایا ارے بتاؤ جب آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے شہر کی مٹی ہمارے لحاف کے ساتھ مل کر شفا دیتی ہے تو شافل امراض وہ بن گئی کہ نہ بنی؟ کیونکہ جب یشفی کا وہ فاعل ہے تو فاعل کو شافی کہنا پڑے گا. شافی اسم فاعل ہوتا ہے اور کیا ہوگا؟ تو جب یہ شافی ہے تو لانتی وہابی سے کہو مصطفیٰ کریم کے در کی مٹی شافل امراض ہے کتے تو رسول کو نہیں کہنے دیتا. ارے سمجھ نہیں آئی. آج نہیں کہہ سکتے اسی طرح نہیں کہہ سکتے ہوگی شفا اسی طرح نہیں کہہ سکتے. ہاں کیونکہ وہ لحاف شریف کہاں سے لائے. وہی بات بابا فرید سرکار تشریف لائے درویش بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں پانی پر آپ سرکار نے دم کیا کچھ پڑھ رہے تھے شہر پر گیا کھانے لگ گئے. دوسرے دن کھانے کے لیے ہاں جی روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے وہی حضرت والا کلام پڑھنا شروع کر دیا. مر گئے پڑھتے پڑھتے عرض کی حضور آپ تشریف لائے کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور بس وہ کل والا جو آپ نے کام کیا تھا وہی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم اس کلام پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یار وہ کلام تو وہی ہے زبان فرید کی نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت مٹی شریف مدینہ شریف کیا ہے لیکن اگر حضرت صاحب الیاس قادری صاحب کے حضرت الیاس قادری صاحب جو امیر ملت ہیں امیر اہل سنت ہیں ان کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ مٹی سے اور بیماری بڑھ سکتی ہے. وہ جو مٹی شریف کی برکت ہے آپ کے ہاتھ مبارک لگنے سے وہ اڑ جائے گی اور حضرت کی نحوست رہ جائے گی. جیسے آج میں ایک پمپ پر تیل ڈلوانے کے لیے گیا ہوں یہ 1 نمبر پمپ پر اس پر لکھا ہوا تھا امام غزالی کے حوالے سے یا اتوار کے دن پتہ نہیں کون سا دن کا یا حج یا قیوم 1000 بار پڑھنے سے غیب سے روزی پہنچتی ہے. وہ پمپ والے کھڑے تھے میں نے کہا یار یہ پڑھا کیسا؟ میں نے کہا اللہ کے بتو ایسے پمپ کھول پر بیٹھے ہوئے کھول دلیل ہو رہے ہو جاؤ وہاں پر بیٹھ کر 10,000 مرتبہ اس کو پڑھو اور غیب سے روزی لو بات ختم. یا جو آیا تھا ادھر لگانے کے لیے کام کم اس سے تم کہہ لیتے یار تم ادھر جو ہمارے لیے جو بیچارے پریشان ہو کر ادھر لکھ رہے ہو اور لگا رہے ہو کہ چلو ہمیں غیر سے روزی پہنچے تو کیوں نہیں لے لیتے؟ تو میں نے کہا ان ظالموں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ شرائط ہوتے ہیں وظائف جو ہوتے ہیں ان کے شرائط ہوتے ہیں. یہ لانتی کے بچے الٹا ہمارے اسلام کو خراب کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں. ایسے وظائف لکھ دیتے ہیں شرائط ہوتے نہیں ہیں. جب شرائط نہیں ہوتے وہ کرتا ہے وہ پورا ہوتا نہیں وہ کہتا ہے جا کمال نہیں بڑے پھر پسند کی کوئی شاید کام غلط ہے. ایک سال ختم ہو کے برباد ہو گیا کہ نہیں؟ ارے بھائی جو وظائف ہوتے ہیں ان وظائف کے لیے شرائط ہوتے ہیں مخصوص شرائط جو عمل کے وہ علیحدہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی شرط جو ہوتی ہے وہ دین پر عمل ہوتا ہے تقویٰ پرہیزگاری.
تقویٰ پرہیزگاری سب سے پہلی شرط ہوتی ہے وظیفے کی. ہماری بات کیا ہے کیوں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا مخالف بنتا ہے دین چھوڑ کر تو بن جاتا ہے دشمن اللہ کا. اب لاکھ ورد کرتا رہے وہ کیا انعام کرے گا بھائی. چلو